ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور سنت موقدہ اعتکاف میں لوگ آج کے دن سے بیٹھیں گے، لہذا اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں، مسائل اور احکام میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ نے مسلسل رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری سعادت ہے کہ اس آخری عشرے کے اعتکاف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے لیکن تمیز رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تو وہ بھی اس اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ میں ٹھہر جانے کا نام ہے اعتکاف۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو اعتکاف میں بیٹھنے والا، عاقل ہو اور جنابت سے پاک ہو، عورت حیض سے پاک ہو، نفاس سے پاک ہو، تبھی اس اعتکاف کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے اور اس جگہ کو پاک اور صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے کی طرح کچھ بلند کر لے۔ بلکہ مردوں کو بھی یہی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کریں، کیونکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو اس طریقے سے وہ جگہ پاک صاف رہے گی، اور جب بھی نماز کی ضرورت پڑے گی تو بلا دغدغہ اس جگہ کے اندر آرام سے نماز ادا کر سکیں گے۔ لیکن مردوں کے لیے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد ہی ہو۔ مسجد کے علاوہ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں آنا تو منع ہے، کیا گھر میں ہم لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، گھر میں وہ لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنا کریں کہ جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر کے رکھی تھی کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں 10 دن کے لیے بیٹھ جائیں اور عبادت کریں، خوب بیٹھ کر کے اعتکاف کی طرح اندر رہیں۔ اگرچہ وہ اعتکاف نہیں ہے، لیکن اگر اس طریقے سے آپ گھر میں 10 دن بیٹھ کر کے اعتکاف کی نیت سے رہیں گے تو اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے۔ تو گھر میں مردوں کا اعتکاف ہو تو نہیں سکتا، لیکن 10 دن اعتکاف کی نیت سے آپ لوگ گھر میں عبادت کے لیے بیٹھ جائیں، کم سے کم عبادت کا ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ رمضان المبارک کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی اگر سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں سے ایک نے بھی کر لیا تو سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہونا۔ اگر کوئی سورج ڈوبنے کے بعد میں مسجد میں آیا 20 تاریخ کو
تو اس کا یہ اعتکاف رمضان کے عشرۂ اخیرہ والا سنت کفایہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کا ثواب اس کو ملے گا. اور یہ ختم کب ہوتا ہے؟ تو 29ویں رمضان کے غروب کے بعد میں اگر چاند اگر نظر آ جائے تب تو 29 ہی تاریخ کو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو 30ویں رمضان کو سورج کے غروب ہونے کے بعد میں یہ اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے. اور اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے. اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ اس اعتکاف کو بھی نہیں ادا کر سکتا. اور اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا اور روزہ توڑ دیا اس نے یا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. لہذا اس کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے تو بغیر روزے کے یہ اعتکاف ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اس اعتکاف میں مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی جو عورت اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے وہ جو جگہ اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے مسجد بیت اس سے باہر بغیر عذر کے نہیں نکل سکتی. اگر بغیر عذر کے نکل جائے گی یا مرد اگر مسجد سے نکل جائے گا بغیر عذر کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسجد سے نکلنے کے لیے عذر یہ ہے کہ استنجا خانہ وغیرہ مسجد میں نہیں ہے یا عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اسی جگہ جو ہے وہ وضو وغیرہ نہیں بنا سکتی ہے تو جہاں پر استنجا خانہ بنا ہے وہاں پر فوراً استنجا کر کے واپس لوٹ آئے. اور ایسے ہی عورت اپنی طبی ضرورت کو پورا کر کے فوراً اپنی اسی جگہ میں لوٹ آئے جہاں پر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھی تھی. اور اگر مسجد ہی میں وضو اور غسل وغیرہ کسی بڑے برتن میں کرنے کی گنجائش ہو تب تو پھر مسجد کے باہر استنجا خانہ یا غسل خانہ میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اگر مسجد فنائے مسجد کا معنی یہ ہے کہ جو جگہ مسجد کی ضروریات کے لیے وقف ہو وہاں پر اگر غسل خانہ بنا ہوا ہے جیسے عام طور پہ بہت سی مسجدوں میں غسل خانہ بالکل مسجد سے منسلک رہتا ہے یا وضو خانہ بھی بالکل قریب رہتا ہے تو ایسی جگہوں میں اگر اعتکاف والا جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک ہو سکے مسجد سے باہر نہ نکلا جائے. اگر مسجد کی ملحق جگہوں میں وضو خانہ اور استنجا خانہ بنا ہے تو وہیں پر اپنی ضروریات کو پورا کرے. باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی اگر عورت اپنی ضروریات کو اسی جگہ پورا کر سکتی ہے اور وہ باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف کی حالت میں وہ بھول سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا یا عورت جس جگہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے باہر نکل گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. میں نے ابھی بتایا کہ روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہونے سے نائٹ فال ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور جب روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اگر مسجد میں کوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہیں پر تیمم کر لے اور تیمم کر کے جلدی مسجد سے نکلے اور غسل کر کے جلدی مسجد کے اندر پلٹ آئے. ہاں اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو حیض آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو حیض اور نفاس سے ماواری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اگر کسی عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے یا مرد ہی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا. بعد میں قضا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کا اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا بعد میں.
روزہ رکھ کر کے ایک دن کا اعتکاف اس کو قضا کے طور پر کرنا پڑے گا۔ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے اور شوہر موجود ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر شوہر کہیں باہر ہے، ابھی 10 دنوں میں شوہر یہاں نہیں رہے گا، تب شوہر سے پوچھے بغیر بھی عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ کچھ عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو ان کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں حیض نہ آ جائے، MC نہ آ جائے، تو وہ اس کے لیے گولیاں لے لیتی ہیں۔ تو کیا اس طرح سے اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو حکم یہی ہے کہ اگر 10 دنوں تک حیض نہ آیا، چاہے گولیاں لے کر ہی روک کر کے رکھا، تو اعتکاف ہو جائے گا، اعتکاف کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن عورت کا اس طرح کی گولیاں استعمال کرنا MC وغیرہ کو روکنے کے لیے یہ مطلقاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت سی عورتوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ لہذا جن عورتوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو ان گولیوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے اور جہاں تک ہو سکے نقصان والی عورتیں ان گولیوں کو استعمال کر کے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف نہ کریں۔ اگر کسی عورت کو حیض آ گیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ گیا، لہذا بعد میں وہ ایک دن اعتکاف کی نیت سے روزہ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور اعتکاف کی قضا کرے۔ مرد کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کو مسجد میں آ کر کے قضا رکھنا پڑے گا۔ عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو جس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے گھر میں مسجد بیت میں، ایسے ہی ایک جگہ مقرر کر کے اسی جگہ میں ایک دن کے لیے اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور عورت اگر اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو کیا گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ جو جگہ اس نے اعتکاف کے لیے مقرر کی ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ سبزی وغیرہ کاٹنا، سلائی وغیرہ کرنا، وہ ضرورت کے کام کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت یہ سب کام کرنے کے بجائے اس کو چاہیے کہ ذکر وغیرہ کے اندر مگن رہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر مصروف رہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، بھول کر کے اس جگہ سے باہر نکل گئی تو عورت کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ بال وغیرہ مسجد کے اندر نہ کنگھی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بال وغیرہ مسجد میں گرے اور مسجد کی بے ادبی ہو۔ اگر کرنا ہو تو رومال وغیرہ بچھا کر کے بالوں وغیرہ میں کنگھی کریں، اور پھر جو بال آئیں ان کو اٹھا کر کے رکھ لیں، مسجد کے اندر ان کو نہ گرائیں تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو کیا اعتکاف کی حالت میں جنازہ پڑھنے کے لیے یا بیمار کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو حکم یہ ہے کہ جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چلا گیا جنازے میں یا عیادت کے لیے مسجد سے باہر تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور نیند میں چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں موبائل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، تو حکم یہی ہے کہ ضرورت کی بات جس کو کرنا ضروری ہے، اپنے گھر پہ کوئی دعا سلام کسی سے کر لیا یا کسی کی عیادت کر لی فون پر کبھی ضرورت کے وقت میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن موبائل کا ایسا استعمال کرنا کہ اس کو فون لگایا، اس کو فون لگایا، اس کو میسیج کیا، اس کو میسیج کیا، اور یہ واٹس ایپ چلایا، وہ ٹیلی گرام چلایا، یہ فیس بک کا استعمال کیا، یہ سب چیزیں منع ہے اعتکاف کی حالت میں۔ کیونکہ اعتکاف کا معنی میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کا پورا ارادہ کر کے بندہ 10 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جم کر کے بیٹھ جائے۔ تو جب عبادت ہی کے لیے بیٹھا ہے تو واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک وغیرہ یا فضول فون اور ان سب کا اگر وہ استعمال کرے گا تو اس نے اعتکاف کے مقصد کو فوت کر دیا۔ لہذا جو اعتکاف میں بیٹھیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ موبائل وغیرہ کا بالکل غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ کوئی ضرورت ہو تبھی استعمال کریں، اگر ہو سکے تو موبائل کو بالکل بند ہی کر کے رکھ دیں، اگر کام ایسے ہی چل جاتا ہو تو، کیونکہ عام طور پہ جب موبائل ہاتھ میں رہتا ہے تو پھر اس کا غیر ضروری استعمال ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں کیا بات چیت کر سکتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چپ رہنے میں ثواب ہے،
تو اگر کوئی ثواب کی بات سمجھ کر کے چپ رہتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے. چپ رہنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ہاں اس لیے چپ رہے کہ میں بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا تو یہ اچھی بات ہے. اور جس بات کو کرنے میں نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے کچھ نہیں, تو ایسی بات کو پھر اعتکاف کی حالت میں کرنا مکروہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت ہی کی بات مسجد میں کی جائے اعتکاف کی حالت میں. بے ضرورت مسجد میں فالتو باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور وہ باتیں مسجد میں کرنا جو باہر کرنا جائز نہیں ہے, مسجد میں اگر ایسی باتیں کرے گا لوگوں کی غیبت اور ادھر ادھر کی باتیں, تب تو اور زیادہ وہ گنہگار ہوگا. اور ایک مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اعتکاف کی حالت میں وہ عبادت کیسے کرے. تو اعتکاف کی حالت میں معتکف کو چاہیے کہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی نمازیں قضا ہوں تو پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے. اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو پھر نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے. پھر جو وقت بچے اس میں تسبیح, درود پاک, استغفار اور کلمہ شریف وغیرہ کا ورد کرتا رہے. تو جو اوقات نماز کے لیے مکروہ ہیں, جن اوقات میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی, ان اوقات کے اندر ذکر وغیرہ کے اندر مگن ہو جائے اور باقی اوقات میں نماز اور تلاوت وغیرہ کے اندر مگن رہے. اور اگر اس کے ذمے اور بھی کوئی ایسا فرض اور واجب واقعی ہے تو اس کو ادا کرے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے لیکن سجدہ جو تلاوت کا ہوتا ہے وہ نہیں ادا کیا ہے, تو اس طرح کی جتنی تلاوتیں کی ہیں ان سارے سجدوں کو ادا کرے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اور چیز اس کے ذمہ باقی ہے جس کو اعتکاف میں وہ ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا کرنے کی وہ کوشش کرے. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو کیا پلنگ پر یا چارپائی پر اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ اعتکاف ایسی جگہ کرے گی جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے. تو اگر پلنگ وغیرہ پر نماز ادا کر سکتی ہے وہ اس طرح کہ اس پر بستر وغیرہ نہ ہو اور ناک وغیرہ خوب جم جائے, تو ضرورت کے وقت میں وہ پلنگ پر بھی اعتکاف کر سکتی ہے. لیکن اگر چارپائی یا ایسا پلنگ وغیرہ ہے جس پہ نماز صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتی تو پھر ایسی جگہ پلنگ وغیرہ پر اعتکاف نہ کرے, زمین ہی کے اوپر اعتکاف کرے. اور ویسے زیادہ بہتر یہی ہے کہ زمین ہی کے اوپر اعتکاف کی نیت کرے. یوں ہی ایک مسئلہ کہ کیا معتکف کو غسل فرض نہ ہوا ہے ایسے ہی نہانا جائز ہے؟ اعتکاف کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تب تو بہرحال نہائے گا ہی, لیکن اگر غسل فرض نہیں ہے تو نہ تو عورت اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے نہانے کے لیے جا سکتی ہے اور نہ مرد کو مسجد سے نکل کر کے نہانے کی اجازت ہے. ہاں البتہ اگر عورت جس جگہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر برتن وغیرہ بڑا رکھ کر کے اس میں اگر نہانا چاہے تو نہا سکتی ہے بغیر ضرورت بھی. اور مرد اگر مسجد میں نہانا چاہتا ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے, بڑے برتن میں نہانے کا انتظام کر لے. اور اگر غسل خانہ وغیرہ مسجد کے بالکل اندر ہی ہے تو مسجد کے باہر کوئی راستہ نہ ہے نہ مسجد کے باہر غسل خانہ ہے, بالکل سب مسجد کے اندر ہی انتظام ہے, تب پھر وہ بغیر غسل فرض ہوئے بھی نہا سکتا ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے غسل فرض ہو تبھی نہایا جائے اور بلا ضرورت جو ہے وہ نہانے کے اندر اپنے وقت کو نہ لگایا جائے. اور اگر غسل خانہ مسجد کے باہر ہے اور بغیر ضرورت اگر نہانے چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یا غسل خانہ تو مسجد کے اندر ہے لیکن غسل خانے میں جانے کا جو راستہ ہے وہ مسجد سے باہر ہو کر کے جاتا ہے, اور اگر وہ اس وار والے راستے سے اگر غسل خانے میں گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لہذا جو اعتکاف میں بیٹھیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ضرورت ہو تو غسل کریں, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں کہ مسجد میں اگر غسل ہو سکتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ تو غسل کریں, ورنہ غسل کرنے سے پرہیز کریں. تو آج سے اعتکاف شروع ہو جائے گا. اس سال جو لوگ اعتکاف اپنے گھروں میں جو عورتیں کر رہی ہیں وہ تو گھروں میں اعتکاف کریں. مردوں کا اعتکاف چونکہ گھروں میں ہوتا نہیں اور مسجد میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام طور پر اجازت نہیں ہے, لہذا اگر کوئی گھر میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے مرد تو اس کو چاہیے کہ 10 دن کی عبادت کا ارادہ کر کے گھر میں بیٹھ جائے.
اگرچہ وہ شرن اعتکاف تو نہیں ہوگا لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیت کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا.